الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل شیء من الاحوال مقتحم۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کی 27ویں شب ہم مسجد کے اندر محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس محفل پاک کو، ہماری عبادات کو اور تراویح کے اندر پڑھے گئے قرآن پاک کو اور ہم سب کے صوم و صلات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عطا کی اور ہمیں آپ کی غلامی کا شرف بخشا، اور اس نسبت کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری برکتیں عطا فرمائیں۔ انہی میں سے ایک شب قدر کا تحفہ ہے جو اس امت کی امتیازی شان ہے۔ اس حوالے سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب موطا امام مالک کے اندر لکھتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلی امتوں کے احوال کی طرف توجہ فرمائی اور آپ نے ان کے عبادت گزاروں کی تاریخ کو دیکھا، تو ان میں سے ایسے عبادت گزار بھی تھے کہ جنہوں نے صدیوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اللہ کا قرب حاصل کیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیکھا کہ یہ تو وہ امت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خیرہ امت کہا، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تو ان کی عمروں کی طرف دیکھا تو وہ کچھ ہی لوگ تھے جو صدی تک پہنچے، 60 70 80 سال جو اوسطاً عمر ہے۔ تو یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میری امت کی عمریں بھی اتنی زیادہ ہوتی اور وہ بھی صدیوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے، یا ان کے لیے کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ وقت اگرچہ ہی تھوڑا ہو لیکن اس کے اندر برکت اتنی آ جائے کہ یہ میری امت پچھلی امتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ اجر و ثواب کے معاملے میں آگے بڑھ جائے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دلی تمنا کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شب قدر عطا فرمائی، اور شب قدر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات جو ہے یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔
یعنی اس ایک رات میں کی گئی عبادت، اس ایک رات میں کیا گیا صدقہ، اس ایک رات میں کی گئی قرآن پاک کی تلاوت، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یہ 1000 مہینے 83 سال 4 ماہ کی مدت ہے یعنی یہ ایک رات 83 سال 4 مہینوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم الجنۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جنت کو تمام امتوں پر اس وقت تک حرام کر دیا ہے جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت اور مہربانی ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیں انعام حاصل ہوا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا فضل و کرم فرمایا ہے، ہم اس ذات گرامی کا اس رات میں تصور کریں اور ان کی ذات گرامی پر درود و سلام پیش کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کی عطا پر اس کا شکر اس وقت ہی پورا ہوتا ہے جب ہم اس ذریعے کا بھی شکر ادا کریں جس کے ذریعے سے ہمیں وہ نعمت حاصل ہوئی ہے۔ تو وہ ذریعہ جو ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس رات کے اندر جہاں پر نوافل، تسبیح اور تحلیل کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، وہیں پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنے کا بھی ایک خاص مرتبہ اور مقام ہے۔ اور اس رات کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر سورۃ القدر کے اندر موجود ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس رات کی پہلی خوبی یہ ہے کہ ہم نے اس رات کو شب نزول قرآن بنایا، یعنی اس رات کے اندر ہم نے قرآن پاک نازل کیا۔ دوسری خوبی کیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، صرف فرشتے ہی نہیں، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ سلام، کہ یہ رات جو ہے یہ سلامتی والی رات ہے۔ اب سورہ قدر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام مورخ اپنی تفسیر مراغی کے اندر لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اندر مسلمانوں پر اتنے انعام و اکرام فرمائے ہیں تو فرماتے ہیں فحق علی المسلمین، مسلمانوں پر حق ہے کیا؟ فرمایا ان یتخذوا هذه اللیلۃ عیدا لہم، کہ مسلمان اس رات کو اپنی عید بنائیں، کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اندر یہ بھی عطا کیا وہ بھی عطا کیا تو یہ رات تمہارے لیے محض ایک رات نہیں بلکہ تمہارے لیے نجات اور عید ہے۔ اب اس کے اندر کہ یہ تمہارے لیے عید ہے، ان مفاہیم کو سمجھنے کے لیے بھی جو ضمیر چاہیے وہ الحمدللہ ہمارا ضمیر ہے، کہ ہم مورخین، محدثین، مفسرین کے کہنے پر کہ جو شب نزول قرآن ہے وہ ہمارے لیے عید ہے، تو جس رات ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے وہ رات کتنی بڑی عید ہوگی، یعنی جن کے سینے پر قرآن اترا، سرکار آئے تو قرآن اترا نا، اور سرکار کے قلب پر اترا، علی قلبک لتکون من المنزلین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے قرآن آپ کے سینے پر نازل کیا، اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس لیے ہم نے قرآن آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو وہ ہر موقع مسلمانوں کے لیے عید ہے، اور ان میں سے ایک یہ شب قدر ہے۔ اب اس سلسلے میں خصوصی طور پر نزول قرآن کے ساتھ ساتھ جو فرشتوں کی آمد کا ذکر ہے، اس حوالے سے ترغیب و ترہیب کے اندر الترغیب و ترہیب کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا کانت اللیلۃ القدر، کہ جب شب قدر آتی ہے، یأمر اللہ عز و جل جبریل علیہ السلام،
اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے، فَيَهْبِطُ جبریل علیہ السلام فی قبقبۃ من الملائکہ، تو پھر جبریل علیہ السلام اکیلے نہیں آتے بلکہ فرشتوں کے جلوس کے ساتھ آتے ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَعَهُمْ لِوَاءُ الْأَخْضَرُ، کہ ان فرشتوں کے ساتھ ایک سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے، فَيَنْقُضُ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، اور وہ جھنڈا جو ہے وہ کعبے کی چھت پر لگاتے ہیں۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَهُ جِنَاحٌ وَلَهُ مِائَةُ جِنَاحٍ، کہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ ان کے 100 پر ہیں، وَمِنْهَا جِنَاحًا، اور ان میں سے 2 پر ایسے ہیں کہ لا ينزعهما الا فی لیلۃ الہذا، کہ وہ ان کو صرف شب قدر کے اندر ہی کھولتے ہیں، فَيُجَاوِزَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، اور وہ پر اتنے بڑے اتنے چوڑے ہیں کہ مغرب اور مشرق میں سما جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو ایک فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، اب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ صرف 200-400 یا 2-4 ہزار فرشتے ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ اس کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ اب جب جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ اربوں خربوں فرشتے لے کر زمین پر اترتے ہیں تو وہ فرشتوں کو یہ بریفنگ دیتے ہیں، ان کو ہدایات کرتے ہیں کہ اب تم زمین پر آئے ہو تو اب تم نے کرنا کیا ہے۔ فَيَخُصُّ جبریل علیہ السلام الْمَلَائِکَةَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَيُسَلِّمُونَ، جبریل فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ ہے شب سلامت، یہ ہے سلامتی والی رات، اور تمہیں تمہارے رب نے یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ امت مسلمہ میں سے اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی افراد ہیں وہ اس بات کے مستحق ہیں، اس بات کے قابل ہیں کہ انہیں سلام کیا جائے، کہ تمہارے رب نے انہیں سلام کرنے کے لیے تمہیں بھیجا ہے۔ اب یہ نہیں کہ جو امت کا محدث ہے صرف انہیں سلام کریں، یا جو امت کا مفسر ہے یا کوئی پیر طریقت ہے صرف انہیں سلام کریں، بلکہ سرکار فرماتے ہیں فَيُسَلِّمُونَ كُلُّ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ وَمُسَلٍّ وَذَاكِرًا، سرکار فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو یہ حکم ہے کہ ہر وہ شخص کہ جو کھڑا ہو کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے تم نے اس کو بھی سلام کرنا ہے، جو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے تم نے اس کو بھی سلام کرنا ہے، اور جو نماز کے اندر اللہ کا ذکر کر رہا ہے تم نے اس کو بھی سلام کرنا ہے، اور جو نماز کے باہر بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا ذکر سن رہا ہے، تم نے اس کو بھی سلام کرنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ تم نے ہر فرد کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر سلام کرنا ہے، صرف مسجد میں نہیں، جو گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے تم نے اس کو بھی سلام کرنا ہے، کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ اور ادھر یہ جنت کا نعرہ ہے۔ 24ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ فِرَارًا فَحَتَّى إِذَا جَاءُوهُمْ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، کہ جب پارسا لوگ جنت کی طرف جائیں گے تو فرشتے قطاروں کے اندر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ جنت میں اور تم پھر تمہیں اس سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، یہ ساتھ میں گارنٹی دی جائے گی۔ اب ایک یہ سلام ہے اور ایک وہ سلام ہے۔ اب یہ شب قدر والا جو سلام ہے یہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ اس کو وہ سلام بھی حاصل ہو۔ اب اس کے بعد یہ سلامتی والا عمل جو ہے یہ اذان فجر تک جاری رہتا ہے، اور جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں اکٹھے ہو جاؤ، اب جانے کا وقت ہے۔ اب یہ جبریل علیہ السلام کی آواز جو ہے یہ کائنات میں پھیلے ہوئے تمام فرشتوں تک پہنچتی ہے۔ جب وہ فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ ان فرشتوں کا اس امت کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ دیکھیے کہ وہ جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے جبریل،
اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ یعنی ہم بھی آئے اور یہ بھی جاگے، یہ بھی دعائیں کرتے رہے کہ ہمارا کام تھا ان کو سلام کرنا، اور دوسرا یہ تھا کہ جب یہ دعا کریں تو ان کے پیچھے آمین کہنا ہے۔ اب تم ہمیں یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ جبریل فرماتے ہیں یا ماشی الملائکۃ الرعیل الرعیل، اے فرشتوں اب جانے کا وقت ہے، اب جانے کا وقت ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے جبریل ہم جانے کو تو تیار ہیں، لیکن ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے۔ تو جبریل فرماتے ہیں اے فرشتوں خوش ہو جاؤ کہ سب سے پہلے تو خوشخبری یہ ہے کہ نظر اللہ علیہم فی ہذہ اللیلہ، کہ اس ساری رات اللہ تعالیٰ ان کو پیار سے دیکھتا رہا ہے۔ یعنی پہلی خوشخبری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ساری رات اپنے بندوں کو پیار سے دیکھتا رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ دوسری خوشخبری یہ ہے فعفا عنکم ورفع لہم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اندر سب کو بخش دیا ہے۔ پھر آپ نے چند لوگوں کا ذکر کیا کہ شرابی، والدین کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا، اس طرح کچھ اور ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشا، باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک تھی اس کے اندر جو ہے وہ تمام فرشتوں کا جو کام تھا اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور ایک دوسری حدیث پاک ہے جو بہقی شریف کے اندر موجود ہے اور مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی ہے کہ ایک کام جو ہے وہ صرف جبریل علیہ السلام کا ہے، وہ تنہا انہوں نے ہی کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی سپیڈ دے رکھی ہے اور انہیں اتنا اختیار دے رکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صافحہ جبرائیل علیہ السلام، کہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کو جبریل علیہ السلام مصافحہ فرماتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے سلام کرنا، اور اس سے اگلا درجہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ مصافحہ کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے فلاں بزرگ ہستی سے مصافحہ کیا، فلاں سے مصافحہ کیا، تو جس کے ساتھ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام مصافحہ کریں اس کی کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ صافحہ جبرائیل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام بندوں کے ساتھ مصافحہ فرماتے ہیں۔ اب اس کی کچھ شرطیں ہیں، ایک شرط مصافحے سے پہلے کی ہے اور ایک شرط مصافحے کے بعد کی ہے۔ سرکار نے یہ دونوں بیان فرمائی ہیں کہ ایک شرط وہ ہے کہ اگر مصافحے سے پہلے وہ شرط اگر وہ پائی جائے گی تو پھر وہ مصافحہ کریں گے، اور ایک علامت یہ ہے کہ اگر وہ علامت پائی جائے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ تمہارے ساتھ وہ مصافحہ کر کے چلے گئے ہیں۔ اب یہ بھی یعنی ایک شرط پہلے بیان کی اور ایک شرط بعد میں سرکار نے بیان کی۔ اب یہ بھی ایمان بالغیب ہے، اور اس کو بھی صرف مسلک اہل سنت والا ہی سمجھ سکتا ہے، ورنہ اگر کوئی یہ پیمائش کرنا شروع کر دے کہ جبریل علیہ السلام تو ایک ہیں اور یہ چھوٹی سی رات ہے اور کائنات کے اربوں خربوں انسان ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ اگر یہ ہوگا تو پھر تو یہ شرک ہو جائے گا کہ ایک ذات ایک ہی وقت میں اتنی جگہوں پر حاضر ناظر، تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ لیکن یہ جبریل علیہ السلام ہے، میری اور آپ کی بات تو ہو نہیں رہی، یہ جبریل علیہ السلام ہے اور یہ فرمان سرکار کا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب سرکار کے دربان کی یہ پاور ہے تو خود نبیوں کے سلطان کتنی پاور رکھتے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جماعت اہل سنت۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پہلی شرط بیان کی ہے کہ جبریل علیہ السلام مصافحہ کس سے فرمائیں گے، وہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کل من فطر الصائم فی شہر رمضان من کسب حلال، کہ جبریل علیہ السلام اس شخص کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے کہ جس نے رمضان المبارک کے اندر کسی روزہ دار کو اپنی حلال کمائی سے روزہ افطار کرایا ہو۔ اب اس کے اندر بھی دو شرطیں ہیں کہ وہ روزہ جو کھلوایا ہے وہ رمضان کا ہو، یعنی کوئی نفلی روزہ نہ ہو، اور دوسری شرط کیا ہے کہ من کسب حلال، اپنی حلال کمائی سے کھلایا ہو۔
پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس افطاری کا انعام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فصلت علیہ الملائکۃ فی لیالی رمضان کلیہا، کہ جس نے یہ روزہ افطار کرایا ہے فرشتے رمضان کی ساری راتوں میں اس کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا انعام یہ فرمایا کہ صافحہ جبرائیل علیہ السلام، کہ اس افطار کروانے والے کے ساتھ جبریل امین علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں۔ اب یہ تو تھی پہلی شرط کہ اگر یہ پائی جائے گی تو پھر مصافحہ کریں گے۔ اب اس کے بعد کیا علامت ہے کہ اگر وہ پائی جائے گی جس سے پتہ چلے گا کہ جبریل مصافحہ کر کے چلے گئے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں کہ یرق قلبہ، کہ جس سے مصافحہ کر کے وہ چلے جائیں گے اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ اب دل نرم ہونا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس کا دل نیکیوں کی طرف مائل ہوگا اور گناہوں سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ اور دوسرا فرمایا کہ کثرۃ دموعہ یکثر دموعہ، کہ اس کے آنسوؤں میں کثرت آ جائے گی، یعنی وہ بندہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے زیادہ رونے لگے گا۔ اب یہاں پر آنکھ کے آنسو کے بارے میں بھی کئی باتیں ہیں کہ کون سا آنسو، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا شان ہے، ٹھنڈا آنسو کون سا ہے، گرم آنسو کون سا ہے، درد اور بیماری کا آنسو کون سا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو نکلے وہ آنسو کون سا ہے۔ تو اس کے اندر کہ کون سے آنسو کی کیا شان ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے ایک بھی نکلے تو اللہ کی رحمت کے سمندر میں ہلچل مچا دیتا ہے، مگر وہ اسی بنیاد پر ہے کہ جب وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہو، کہ جب بندہ اللہ سے ڈر جائے، کہ بندہ یہ سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کتنا فضل اور کتنا کرم ہے کہ اس نے مجھے کیا کیا عطا کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، میرے گناہ کتنے ہیں، میری کتنی غفلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ این تذہبون این تذہبون، تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، بخشنا تو میں نے ہے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من تقرب منی شبرۃ فقربت الیہ ذراعا، کہ جو بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میری طرف ایک گز آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 گز قریب ہو جاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جو میری طرف پیدل چل کر آتا ہے میں اپنی شایان شان اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اب جب بندہ ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم سے، اور اس کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نکل کر اس کے رخسار پر بہتا ہے، تو جامع ترمذی میں ہے کہ حرمت علی وجہہ النار، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا۔ اب اگر ہم اس رات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاریں تو یہ ایک رات ہے، مگر ہماری زندگی میں یہ انقلاب برپا کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب لیلۃ القدر کے نوافل کے بارے میں تھوڑا سن لیں۔